الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمد ما هو أهله وصلى الله عليه وسلم. میں سے غمزدہ سا ہو گیا. کچھ سوالات اس طرح کے بچے نے کیے. میں گھر آیا تو جب بستر پہ لیٹا تو یاد تازہ ہو گئی اور میرے دل میں غم سا پیدا ہو گیا. تو اچانک اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے میرے قلب میں ایک بات القاء فرمائی کہ اس بچے کی ایک ماں گئی ہے. ماں تو ایک ہی ہوا کرتی ہے. تو میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. تو مجھے اس نے جس وقت تذکرہ کیا والدہ کی یاد کا تو میں بھی غم زدہ ہو گیا. لیکن میرے غم میں ایک دم روشنی اور حوصلہ اور بلکہ عشق الہی کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ پیارے رب، ہاں تو بالکل صحیح ہے یار، تیرا قول بالکل درست ہے کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یوں ایک ماں چلی گئی ہے لیکن 70 مائیں تو موجود ہیں اور 70 ماؤں سے بڑھ کر. پر دیکھیے میں عرض کروں کہ سچ پوچھئے کہ تربیت کرنے والی ذات تو صرف اللہ ہے. بعض وقت ماں اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پاتی اور بچہ نافرمان نکلتا ہے، جیسے کہ آج کل کے احوال ہیں. اور ماں خود بھی تربیت یافتہ نہیں ہوتی تو کیا بچے کی تربیت کرے گی. بہرحال یہاں پر ایک بات عرض کرنی تھی. مقصد یہ تھا کہ اللہ کی وہ صفت کہ جس کے اندر ودود اور رحمت اور کریمی ہے، اس صفت کریمی کا اظہار کرنا تھا کہ میرے ذہن میں آیا کہ یار تو 70 ماؤں سے زیادہ، لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں. تو اس لیے جتنے بھی نامساعد حالات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ جل شانہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آگے کی جانے گا کہ اس کی صفت رحیمی اور کریمی اتنی بڑھ کر ہے کہ دیکھیے ایک آدمی شراب پیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد معافی مانگتا ہے، سچے دل سے وہ معاف کر دیتا ہے. پھر وہ شراب پیتا ہے اور وہ سچے دل سے، پکے دل سے، پختہ ارادے سے کہ میں آئندہ نہیں پیوں گا، پھر وہ معاف کر دیتا ہے. پھر وہ شراب پیتا ہے. جام میرے توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو توبہ توڑ دیتا ہوں اور توبہ سے میں شراب کے جام پھوڑ دیتا ہوں. سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. تو یقین یعنی اتنا نہیں، یہ نہیں کہتا پہلے بھی کتنی دفعہ تجھے معاف کروں. لیکن آپ ایک آدمی، یعنی ہم ایک یعنی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایک بیوی کو ایک بات اتنی دفعہ سمجھاتا ہوں وہ نہیں سمجھتی، میں عاجز آ گیا ہوں اور تنگ آ گیا. یہ رب نہیں تنگ آتا. آپ کہتے ہیں اس خادم کو میں نے 50 دفعہ کہا نہیں مانتا، آپ تنگ آ جاتے ہیں. یہی کسی نے 100 دفعہ بھی شراب پی ہو اور 100 دفعہ اخلاص کے ساتھ اس جذبہ استقامت کے ساتھ کہ میں آئندہ بالکل اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن پھر دوستوں کی مجلس میں گیا اور پھسل گیا
اور شراب پی کے آگے اللہ رب العزت کو پچھلی شراب کا تانا نہیں دیتے. یہ نہیں کہتے کہ 99 دفعہ تو پی کے آیا تھا، اب 100ویں دفعہ پھر پی کے آئے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ہاں اس کو شرم آنی چاہیے، پر اللہ رب العزت جو ہے اس کو بے شرم نہیں کہتے. اللہ کتنا عظیم ہے رب، کتنی اس کی رحمت کی وسعتیں ہیں، کیسے وہ محبت کے قابل ہے. یا اللہ تیرے پاؤں کو ہم بوسہ دیتے ہیں، اللہ تیرے پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں، اللہ تیرے گھر کو ہم چومتے ہیں. تو یہ تو چوم نہیں سکتے، پر تیرے گھر کو ہم چومتے ہیں، تیرا غلاف کعبہ پکڑ کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پہ، اللہ تیرے قدموں پہ سجدہ کرتے ہیں اور تیرے پاؤں کو چومتے ہیں. اللہ تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا پیارا ہے. اس کی شان بے نیازی دیکھیے کہ جس وقت قارون یعنی دھنسا جا رہا تھا، موسیٰ 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 مجھے معاف کر دو، موسیٰ موسیٰ کو پکار رہا تھا، تو اللہ جل شان نے فرمایا کہ موسیٰ کو نا قارون تمہیں پکارا تھا، موسیٰ موسیٰ اگر اس حالت میں مجھے پکارتا رجوع کرتا تو میں اس کو معاف کر دیتا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگوں جنہوں نے بہت گناہ کیے، جو گناہ وہ کر سکتے تھے، جو گناہ کے نام پر جو گناہ ہو سکتے ہیں دنیا میں سب کر گزرے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اب دیکھیے گناہ کا کرنے کا ذرا بات سنیں. ایک ہے کہ آپ نے چلیں ریڈ لائٹ کراس کر لی، یہ بھی غلط ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے. لیکن ایک ہے کہ آپ نے عدالت کا کوئی قانون توڑ دیا اور کوئی ایسی بات کی کہ جس سے عدالت کا اصول و ضابطہ ٹوٹ گیا، تو وہ تو بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے. اسی طرح کسی حاکم کا امر آپ نے فالو نہیں کیا. یہ وہ رب ہے جس کے حکم ہم توڑتے ہیں اور جس کی حکم دلیاں ہم کرتے ہیں، علل اعلان اس کی حدود کو وائلیٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں واپس آ جاؤ، میں ناراض نہیں، توبہ کر لو، میری طرف رجوع کر لو. اتنا خوش ہوتا ہے جب اللہ کا کوئی غافل بندہ، سرکش بندہ جو اللہ تعالیٰ سے بھاگا ہوتا ہے، اللہ سے باغی ہوتا ہے، اللہ کی طرف واپس لوٹتا ہے، تو اللہ رب العزت اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ مثال بعض اکابر نے دی کہ جیسے کسی ماں کا بچہ گم گیا ہو اور وہ واپس آ گیا ہو، تو اس ماں کو کتنا سکون اور کتنا قرار، خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس میں. اس سے زیادہ اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا غافل بندہ اللہ کے پاس واپس آ گیا. تو اس اپنے گناہوں کو، گناہ تو ہم نے کرنے ہیں، گناہ تو ہم سے ہونے ہیں. ہم تو بیٹا ایسے کہتے نا کہ ہم سے تو یہ گناہ اور یہ غلطیاں اور یہ لپاٹیاں یہ سب کچھ ہم سے ہونی ہے. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک درود شریف اور ایک استغفار. ہم استغفار سے نہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیں گے اور درود شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پذیرائی پائیں گے. تو ہم نے یہ دونوں کام کے ساتھ جینا ہے اور ہم نے کوئی سیدنا عبدالقادر جیلانی، جنید بغدادی نہیں بن جانا. ہم جو ہے وہی ہیں، ہماری اوقات جو ہے وہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کے ساتھ ڈٹائی نہ کریں اور جب گناہ ہو جائے تو توبہ کریں. اس لیے کہا گیا کہ دیکھو اے وہ بندوں جنہوں نے اس قدر گناہ کیے کہ ان کے گناہ آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دیے، اس کے باوجود بھی میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میرے پیار سے، میری مغفرت سے اور میرے معاف کرنے سے مایوس نہ ہونا، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جل شانہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. تو اس لیے جس وقت انسان سے گناہ ہو جائے کرے
تو شیطان اس کو بددلی میں ڈالتا ہے، اس کا مورال کم کر دیتا ہے، اس کو بے حوصلگی کا شکار کر دیتا ہے، اس کی طبع میں ضعف اور کمزوری آتی ہے، اعمال صالح سے اس کی طبیعت ہٹنے لگتی ہے۔ یہ بالکل شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف۔ حضرت ہمارے ایک شیخ ثانی لکھتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تو جب گناہ کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، اس وقت تمہیں اللہ سے حیا کرنی چاہیے تھی، اللہ سے تمہیں شرم کرنی چاہیے تھی، لیکن دیکھو جس وقت اب تم نے گناہ کر لیا اور گناہ تم سے ہو گیا تو اب اللہ سے حیا کا وقت نہیں ہے، اب بے شرم ہو جاؤ، اب اٹھو کو اللہ میرے سے ہو گیا گناہ، میرے سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، میں نے کسی کی غیبت کر لی، کسی کو مار ڈالا، کسی کو غصے سے اس کی تحقیر کر ڈالی ہے، اللہ ہو گیا مجھ سے گناہ پیارے رب، اب تو مجھے معاف کر۔ ثانی فرماتے ہیں کہ جس وقت تو شرم کرنے کا وقت تھا اس وقت تم بے شرم ہو گئے، جس وقت تو وقت تھا تم اللہ حیا سے حیا کرتے اور گناہ نہ کرتے، اس وقت تو تم بے شرم ہو گئے۔ حیا کا وقت تو وہ تھا جب گناہ کرتے تھے، اللہ سے حیا کرتے چھوڑتے تھے، اب حیا نہ کرو، اب بے حیا ہو جاؤ، بے شرم ہو جاؤ، یعنی اب شیطان نہ تمہاری پر شرم اور ندامت کو ڈال کر تمہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ سے روک دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ اب شیطان تمہیں کہے گا تو نیکی کر ہی نہیں سکتے، تم نے تو پہلے بھی 10 دفعہ توبہ کی تھی اور اب پھر تم نے گناہ کر دیا، تو فائدہ کیا آئے گا، پھر تم توبہ کرو گے، پھر گناہ کر لو گے۔ یوں شیطان آپ کا حوصلہ توڑ دے گا۔ نہیں، آپ اللہ جل شانہ کی رحمت کو نہیں جانتے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ ہوگا۔ یعنی وہ شیطان کی جو ساری دنیا کے انسانوں کو بیکار ہے، اس شیطان کو بھی اللہ رب العزت سے رحمت کی امید ہے۔ وہ رحمت کی امید کیا ہے؟ اللہ کی شان، اس لیے کہ وہ اللہ جل شانہ کو پہچانتا ہے، اس کو ہے اللہ کی پہچان۔ کیوں کہ وہ نا اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہے، اس لیے اس نے عبادت کی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق نہیں ہے۔ اچھا، اس کو معرفت سے مراد ہے پہچاننا۔ جیسے آپ یعنی ایک آدمی، ایک بیوی اپنے خامد کو پہچانتی ہے کہ اگر میں یہ ایکشن کروں گا تو وہ یوں ری ایکٹ کرے گی۔ ماں اپنے بچے کو جانتی ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں گی تو اس کا آنسر یہ ہوگا۔ استاد اپنے شاگرد کو پہچانتا ہے۔ تو اسی طرح پہچان شیطان کو اللہ رب العزت کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بہت رحمان ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ساری عمر بکانے کے بعد یہ کہتا تھا مجھے مہلت دے دیں الی یوم الدین، قیامت تک مجھے بکانے کی مہلت دے دیں۔ یہ مہلت بھی مانگتا ہے اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر لعنت ہے، تیرے اوپر لعنت ہے، ان لعنت، یہ تیرے اوپر لعنت ہے، یعنی قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ اچھا، اس کے باوجود کہ اس نے کابر کو، بڑے بڑے بزرگوں کو، حتیٰ کہ وہ تو ایسا خبیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت آئے یعنی ذبح کرنے کے لیے اپنے صاحبزادے کو اللہ کے امر، تو وہاں بھی آ گیا، وہاں کنکریاں مارتے ہیں، پھر دوسری جگہ آ گیا، پھر تیسری جگہ آ گیا۔ وہ تو انبیاء کرام کا بھی دشمن ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات آپ کو بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیطان اللہ رحمان کی کریمی کو اتنا پہچانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوزخ میں نہیں جانا، اس لیے کہ جس وقت میرا معاملہ پیش ہوگا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی ایسے حمد کروں گا، مجھے اللہ جل شانہ کے خاص حمد کے الفاظ، کیونکہ یہ تو اللہ کے قرب میں رہا ہوا ہے نا، فرشتوں کا کہ طاؤس الملائکہ اس کو کہتے تھے، یہ تو ادھر رہا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے کچھ کلام اور وہ اللہ جل شانہ کی ہیں، اس میں تسبیح اور اللہ کا بہت زیادہ اس میں احترام اور اللہ رب العزت کی شان اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس وقت میں اللہ رب العزت کے یہ کلمات کو پڑھوں گا تو اللہ جل شانہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جب میں اللہ رب العزت کے ان کلمات کو پڑھوں گا تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور اللہ رب العزت کے ان کلمات کو پڑھنے کے بعد
اللہ رب العزت کی رحمت ایسی جوش میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیں گے. یہ ہے شیطان. یہ شیطان کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ساری دنیا کو کفر میں ڈال کر اور بہکا کر وہ اللہ رب العزت رحمان کی ہے, اس کو پہچان اس کا ہے, اس کو عرفان معرفت ہے اس کو کہ وہ کتنا ہے رحمان, اور وہ اس وقت بھی نا امید نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ میں نا اللہ رب العزت کو نا اس وقت ایسی حمد کروں گا, ایسی تسبیح کروں گا اللہ کی کہ ان تسبیح کے بعد اللہ کی رحمت ایسی جوش آئے گی کہ اللہ کی رحمت مجھے معاف کر دے گی. تو اندازہ لگائیے کہ اس کی ذات کتنی کریم ہے اور شیطان کتنا ہوشیار ہے. دیکھو ایک کتنا چالاک ہے, تمہیں دکھاتا بھی ہے, گناہ کراتا بھی ہے اور نہ بدلہ بھی لیتا ہے راندہ درگاہ ہونے کا. لیکن اپنے بارے میں اس نے کچھ کلمات جو اس نے چرا لیے ہوں گے اللہ جل شانہ کی حمد سے کہ جس کا علم خواص کو ہوگا وہ اس خبیث شیطان کو ہے. تو لیکن اللہ رب العزت فرمایا. اچھا, جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی, یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا, آپ نے جو مشورہ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ بات بالکل درست رکھتا ہے کہ اگر یہ کلمات پڑھ لے گا شیطان روز قیامت, اگر یہ کلمات پڑھ لے گا تو رحمان کو اتنا اس کے اوپر ترس آئے گا اور رحمان اس کے اوپر اتنی رحمت کی بارش کریں گے کہ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس کو یہ کلمات بلا دوں گا. تو دوستو, تم نے تو شیطان جتنے گناہ نہیں کیے, وہ شیطان بھی جو ہے نا وہ اللہ سے گمان رکھتا ہے. مجھے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے قرآن کے اعراب لگائے تھے انہوں نے اس بادشاہ نے اتنے قتل کیے تھے, یاد نہ ہمارے حجاج بن یوسف نے قرآن کے اعراب لگائے تھے, انہوں نے اتنے قتل کیے تھے اور اس قتل کی مقدار لاکھوں میں بنتی ہے. اللہ کی شان کہ جس وقت ان کا تھا وقت آخر تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں اتنے قتل تم نے کیے ہیں تو تمہیں کیا تمہارا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا حجاج بن یوسف کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے. اب آپ کو کیا پتہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. البتہ جس چیز کی انسان کو امید ہوتی ہے اللہ وہ عطا کر دیتے ہیں. جس چیز کی امید ہو اللہ جل شانہ بندے کو عطا کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں, اور جس کا خوف ہو اس سے امن دے دیتے ہیں. تو ہم آپ کی خدمت میں اس وقت یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت زمانہ گزر رہا ہے یہ بڑے امتحان کا زمانہ ہے. اس میں آپ کا میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ٹیسٹ تو یہ ہے کہ یہ جو کورونا آیا ہے یہ ہمیں ہماری اوقات بتلانے آیا ہے. بڑے بڑے تاجروں کو ان کی اوقات پتہ لگ گئی, بڑے بڑے طاغوت اور ائمۃ الکفر کو بھی ان کی حیثیت کا پتہ لگ گیا. نیو یارک کے گورنر کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل تباہ ہو گئے, اور امریکہ کے اندر 4 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اکنامک کرائسس کا, اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں. اینڈ دے آر آسکنگ فار ہیلپ. ہیلپ کا مطلب ہے راشن. کون ہے جو اللہ رب العزت کا مقابلہ کر سکے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے, اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. نتیجہ یہ کہ کورونا کو شکست دے دی جاتی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس جنگلوں میں لے جا اور اس کو شہروں سے ہٹا دے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا ٹیسٹ لیا اور ہمیں ایک ہلکا سی چپت لگائی, اور چپت بڑی ہی نرم تھی اور بہت ہی محبت اور شفقت کی تھی. سرزنش کی کہ باز آؤ, میری طرف چلو,
گناہوں کو چھوڑ دو، نماز پڑھو، حرام کو چھوڑو، تو اللہ جل شانہ کی صفت کا مقصود یہ تھا کہ تم اپنی زندگی کو بدلو۔ اب دیکھیے جس وقت ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو یہ کرونا اور ویرولنٹ ہو گیا اور زیادہ تیز ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ اچھا، علماء کرام ہمارے بہت ہی معزز حضرات ہیں، اکثر کہتے ہیں رجوع الی اللہ، تو رجوع الی اللہ کا مطلب بھی بیان کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، رجوع الی اللہ کہتے ہیں نا کہ سارے حکومت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرو، علماء بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب جو ہے وہ 80% اس طرح انٹرپریٹ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ 20% تو یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر کے جو احکامات الہیہ ہیں، جو اوامر ہے، ان کو نہ تم اب ان پر عمل کرو۔ جیسے نماز تو پڑھو، نماز تو نہ چھوڑو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن 80% اس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ تم کبیرہ گناہ تو چھوڑو، تم غیبت تو چھوڑ دو، تم تانا دینا چھوڑ دو، لوگوں کی دل آزاری کرنا چھوڑ دو، رشوت لینا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، تم زنا شراب چھوڑ دو، فحاشی کے امور چھوڑ دو، اور بے پردگی اور بے حیائی کے کام چھوڑ دو۔ یہ جو تم زمین پہ چلتے ہو تکبر کے ساتھ چلنا چھوڑ دو، عاجزی تواضع انکساری اختیار کرو، اور اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے پاک کر کے اس میں ریا کو نکال دو اور اخلاص کو سیکھو، اور یہ کہ جو یتیم ہیں ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اور یہ کہ تم جو یتیم کا مال نہ کھاؤ، بدعنوانی نہ کرو، متففین یعنی کم مت تولو، حرام خوری سے بچو، حرام مال سے بچو، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، والدین کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ تو یہ جو کبیرہ گناہ ہماری زندگی میں ہیں، ان تمام کبیرہ گناہوں سے تمام، یعنی کبیرہ دیکھیں نا آپ، یہ کوئی آدمی 2 زہر لے رہا ہے، وہ تو 2 قسم کے سائنائڈ کوئی ٹاکسک پوائزنز لے رہا ہو، وہ کہتا ہے فی الحال پہلی سٹنگ میں میں نا پہلے درجے میں ایک ٹاکسن چھوڑتا ہوں، ایک جو ہے نا پوائزن چھوڑتا ہوں۔ بھئی تم ایک پوائزن چھوڑو گے تو دوسرا پوائزن بھی تو تمہارے اندر جا رہا ہے، کیا پتہ کہ وہ تمہارے جسم کو اڑا دے اتنی صورت کے ساتھ۔ تو تم نے جب پوائزن چھوڑنے ہیں تو سارے چھوڑنے ہیں، تو یہ سارے جو کبیرہ گناہ ہیں یہ پوائزن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زہر ہے، یہ وہ زہر ہے جو دل اور دماغ کو اڑا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو توڑوا دیتے ہیں، اور یہ انسان کو بے چینی اور مشقت کا خوگر بنا دیتے ہیں۔ لہذا میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت سب سے عام ترین چیز جو ہے نا رجوع الی اللہ میں کبیرہ گناہوں پر غور کرنا، یعنی اپنی زندگی پر ایک غور کیجیے، زندگی میں دیکھیے کون سے کبیرہ گناہ ہے، اور بیٹھ جائیے رات کو اور سوچتے رہیے، مراقبہ کیجیے۔ پھر اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو اپنی زندگی میں کسی علماء کے سامنے پیش کیجیے، اپنے کاروبار اور تجارتوں کو علماء کے سامنے پیش کر کے ان سے لیجیے، معلوم کیجیے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی میں کون سا رخ اور کون سا طریق اور ہماری معاشرت اور رہنے سہنے کے انداز بالکل خلاف شریعہ ہیں، اور وہ کبیرہ گناہوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ جیسے یہ جو تبذیر ہے، اس کے بارے میں کہا گیا اخوان الشیاطین کہ یہ تو تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اتنی ناگواری کا اظہار کیا گیا۔ تو جیسے غیبت کرنے میں بہت زیادہ ناپسندیدگی ہے، اس طرح تبذیر اور دکھاوا کرنے والوں میں بھی بہت زیادہ ناپسندیدگی ہے۔ لہذا ہم اپنی زندگی کے تمام گناہوں کا احاطہ کرتے، اور اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو علماء سے مشورہ کرتے
ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کے وہ تمام گناہوں کا مکمل طور پر فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. اور پھر آپ ایک دفعہ بھی سینے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک دفعہ بھی سینے سے نکال دیں گے، ایک دفعہ بھی سچے دل سے نکل گیا، تو اللہ جل شانہ آپ کی توبہ کو قبول فرما کر ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے، انہ هو الغفور الرحیم، جو بہت ہی غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، دوسری بات آپ اسی سلسلے میں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے یہ غلطیاں دوبارہ ہوتی چلی جائیں گی، لیکن ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے. سب سے اچھا جواب وہی تھا جو آدم علیہ السلام نے دیا تھا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو وہ برباد ہو جاؤں گا، اللہ میری سوری، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے رہیں گے. لہذا گناہوں کے سرزد ہو جانے سے بچیے اور ان کو ایک ماہر کی مہلت کی سمجھیے، لیکن جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر حوصلہ قائم رکھیے اور اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ جل شانہ میں عرض کرتا ہوں 3 چیزیں آپ کو عطا کریں گے. پہلی تو یہ بات ہے وہ گناہ ہی معاف کر دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گناہ کی جو تلخی اور اس سے جو بے چینی اور پریشانی تھی جو کہ تھی، اور اس کی جو بے برکتی آنی تھی وہ بھی اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر کی توفیق عطا فرمائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آج بس اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ختمہ شریفہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین.
واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد والله ذو فضل على المؤمنين واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ سے کیا محبت ہو گئی ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد علیہ سیدنا اللہ رب العزت اتنے بھی شان نہیں ہیں ان کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کرنے اللہ ان کو قبول نہیں یا اللہ ان کو مقبول بندوں کے ساتھ اے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے جو لوگ اس کورونا سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کو شہادت نصیب فرمائیے اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم.